الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا اس محسن عالم نے انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ترنول کے اس علاقے اور اس جامع مسجد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم. تقریباً 1 سال کے بعد پھر موقع نصیب ہوا اور آپ لوگوں سے کچھ کہنا گفتگو کا قرآن و سنت کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کرنے کا دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہہ سکنے
سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ بڑی بڑی کتابیں مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھی ہیں، بلکہ کئی جلدیں تو صرف اس بات پر بھی لکھی گئی ہیں کہ آپ کے اخلاق کیا تھے۔ سیرت کا صرف ایک گوشہ اٹھایا گیا اور امت کو بتلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چند سال قبل میں عرب گیا، وہاں میں نے ایک کتاب دیکھی، ابھی تو پاکستان میں بھی ملتی ہے، نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم۔ علماء کرام کے پوری کمیٹی نے ایک کتاب لکھی ہے، 13 جلدیں صرف میرے نبی کے اخلاق پر۔ تو اندازہ لگائیے کہ کائنات کی اتنی بڑی عظیم ہستی کی سیرت، پھر ہمارا یہ محدود سا وقت، اور اس میں اس کا ہم ایک حصہ یا ایک گوشہ بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن چند باتیں عرض کروں گا، چونکہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، اماں جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین نے فرمایا، اما تقرأ القرآن اما قرأت القرآن، اللہ کے بندے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو جواباً کہنے لگا، اماں جان قرآن تو پڑھا بھی ہے، پڑھتا بھی ہوں۔ فرمایا اگر قرآن پڑھتے ہو تو سن لو، کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ انشاءاللہ میں اپنے مضمون کو کھولوں گا، انشاءاللہ آپ کا دل و دماغ معطر ہوگا، لیکن صرف یہ کہ توجہ کے ساتھ دل کا برتن خالی کیجئے اور سیدھا کیجئے، تاکہ بارش ہو کتاب و سنت کی تو کچھ موتی پڑ جائیں۔ کان خلقہ القرآن، یہ حدیث سارے بیان کرتے ہیں، ادھر آ کے رک جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، بس بات ختم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ قرآن میرے نبی کا اخلاق کیسے ہے، سارا قرآن کس طرح قرآن نبی کا اخلاق ہے۔ وہ فرماتے ہیں قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے، اس طرح ہے کہ اللہ نے قرآن میں جن باتوں کا حکم دیا ہے میرے نبی نے وہ باتیں کر کے دکھائی ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے پیغمبر نے اپنے آپ کو ساری زندگی روک کے بتایا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے جو صفات اچھی بتلائی ہیں، تعریف کے لائق اوصاف صفات ذکر کیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اندر وہ ساری صفات جمع کی ہیں، پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی سیرت کے متعلق علماء اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن ترنول والو آج میں ایک تقریر کرنے لگا ہوں جو سیرت پہ سب سے پہلے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے۔ خاتون ہے، عورت ہے اور مومنوں کی ماں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ سنیے سیرت کی یہ تقریر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں پہلی وحی کے بعد، فرماتے ہیں زمیلونی دسرونی، کمبل اوڑو مجھ پہ، چادر اوڑو مجھ پہ۔ فرمایا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنے اوپر خوف لگ رہا ہے، مجھے اپنا خطرہ ہے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، قربان جاؤں اماں جان کے کلمات دیکھیے، فرمایا کلا واللہ، اللہ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ان لفظوں پہ غور کیجئے، ایک ایک جملہ ایک ایک سیرت کا گوشہ ہے، گھنٹہ گھنٹہ تقریر ہے۔ فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ترنول والو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی اور آپ کی عصمت اور آپ کی عظمت انتہا کو چھو رہی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے متعلق کیا فرماتی ہے؟ اللہ آپ جیسی ہستی کو ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، تو رشتے جوڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رشتے جوڑنے والا ہے۔ آج میرے پیغمبر کی سیرت کا اگر یہی عنوان لیا جائے، صلہ رحمی کیا چیز ہے، رشتے جوڑنے میں کیا کمالات ہیں، اور رشتے ناطے توڑنا کتنا بڑا جرم ہے، یہی اگر بتلا دیا جائے تو معاشرے کے اندر بڑی خرابیاں دور ہو جائے۔ آج جا کے دیکھ لو، معاشرہ سارا بگڑا پڑا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے۔ ایسا ہے؟ دیکھ لو رشتوں میں، خاندانوں میں جا کے دیکھ لو، مولویوں کو بھی دیکھ لو، تقوی داروں کو بھی دیکھ لو، حاجیوں کو بھی دیکھ لو، نمازیوں کو بھی دیکھ لو۔ ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی، ہم اس کو کچھ حیثیت ہی نہیں دیتے۔ تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہے ہیں، رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ کعبے کے طواف در طواف کیے جا رہے ہیں، چکر کے چکر کاٹے جا رہے ہیں، اور رشتے ناطے کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ حالانکہ اس پہ پیسے لگتے ہیں، اس پہ پیسے بھی نہیں لگتے، لیکن ادھر انا مر جائے گی، غرور خاک میں مل جائے گا، اور ہم اپنی انا اور غرور کو خاک میں ملانے کے لیے تیار ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے ہم چما دیگرے نے، میرے جیتے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے مال میں برکت ہو اور عمر دراز پائے، ان دونوں کا ہر آدمی طلبگار ہے۔ کون سی باتیں؟ مال میں برکت ہو اور عمر دراز ہو جائے، تو فرمایا چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے والوں کے اللہ مال میں برکتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ ایسے شخص کی عمر دراز کر دیتا ہے۔ تو فرمایا ام المومنین انک لتصل الرحم، آپ رشتے جوڑنے والے ہیں۔
یہ رشتہ جوڑا ہی تو جا رہا ہے. جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں آپ ان کی جھولی میں خیر ڈال رہے ہیں. جو آپ کو گھر سے نکال رہے ہیں شہر سے آپ ان کے پاس داعی بن کے جا رہے ہیں, رب کا پیغام سنانے جا رہے ہیں. ان کے لیے خلوتوں میں رات کے اندھیروں میں آپ ان کے لیے رو رہے ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ انک لتصل الرحم. دوسری صفت وتکسب المعدوم. جن کے پاس کچھ نہیں ہے, مال سے محروم ہے, آپ کما کما کے انہیں دینے والے ہیں, خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں, لیکن امتی کا بھوکا سونا آپ گوارا نہیں کرتے. کئی راتیں خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں, لیکن پڑوسی کی بھوک آپ برداشت نہیں کرتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ منظر دیکھنا ہے تو آپ احد خندق دیکھ لیں. خندق کے مقام پر جب خندق کھودی جا رہی ہے, اللہ اکبر, صحابہ کرام گروہ بن گئے, مہاجرین ایک طرف اور انصار دوسری طرف, ٹولیاں بن کے خندق کی کھدائی شروع ہے. کیونکہ تمام مشرکین اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایران میں ہم جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے, بستی کی حفاظت کے لیے ہم بستی کے اہم راستے پر, داخلی راستوں پر خندق کھود دیتے تھے, تو دشمن اسے عبور نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک حفاظت ہوتی, اور جو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہم اس کو ادھر ہی دفن کر دیتے خندق میں. رائے نبی علیہ السلام کو پسند آئی, فرمایا یہ جو داخلی راستہ ہے جہاں سے دشمن آنے کا خطرہ, خندق کھودی جائے. سارے خندق کھود رہے ہیں, مرید سارے لگے ہوئے ہیں, اور پیر صوفے پر نہیں بیٹھا بلکہ کائنات کا سب سے بڑا پیر و مرشد خود میدان میں خندق میں کدال لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہے. اللہ اکبر, آپ کھدائی میں لگے ہوئے ہیں. ادھر ایک منظر مجھے یاد آ گیا, میرا دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں. پختنو تاسو خو سبحان اللہ وہ ہے. مجھے پٹھانوں کے چہرے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں, تو میں نے یہ جملہ اس لیے پشتو میں کہہ دیا کہ شاید کچھ تو میرا لحاظ کریں. سلمان فارسی نہ مہاجرین میں تھے نہ انصار میں تھے, تو ان کے بارے میں صحابہ کرام آپس میں تکرار کرنے لگے. مہاجرین کہنے لگے سلمان و منا, سلمان ہم میں سے ہے, اور انصار کہنے لگے سلمان و منا, سلمان ہم انصار میں سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا تکرار جاری ہے؟ فرمایا سلمان کے اوپر مہاجرین اور انصار محبت سے جھگڑ رہے ہیں. مہاجرین کہتے ہیں سلمان و منا, انصار کہتے ہیں سلمان و منا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جھگڑا نہ کرو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ تم دونوں سے نہیں, سلمان و منا اہل البیت, سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. کہاں فارس سے اٹھا اور کہاں مقام پاتے پاتے نبی کے اہل بیت میں شمار ہو گیا. سلمان منا اہل البیت, یہ میرے اہل بیت میں سے ہے. تو خیر خندق کھودی جا رہی ہے. ایک متوالے نے آ کے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ پہ دیکھیے پتھر باندھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا. آپ نے بھی کرتا اٹھایا تو فرمایا دیکھ میرے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. میں اپنے اکثر اشعار میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے گھر کا منظر کیا ہے؟ کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی. حاجی مبارک زیب صاحب,
کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے۔ لیکن اللہ نے مقام کتنا عطا کیا، شان کتنا عطا کیا۔ مصافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، نبی علیہ السلام سے اگر کسی کو مصافہ کا موقع ملتا تو شاعر کہتا ہے، مصافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ تو میں بات کر رہا تھا آپ کی سیرت، یہ مختلف شعبے ہیں، تکسب المعدوم، کما کما کے محروموں کو، لاچاروں کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں، اور آپ کے خرچ کرنے کا بھی عجیب انداز ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سردی کا موسم ہے، مدینہ منورہ ہے، غلے کی قحط پڑی ہوئی ہے، دور دراز سے ضرورت مند آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے غلہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ترنول والوں سننے کی ذرا ہمت رکھیے، دل تھام کے سنیے، غلہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ نے موٹی چادر پہنی ہوئی ہے، سردی کا موسم تھا، اتنے میں ایک دیہاتی آیا، سامنے سے لوگوں کی لائن لگی ہوئی، آپ دیتے جا رہے ہیں، بدو دیہاتی آدمی تھا، اس نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی چادر پکڑی اور زور سے کھینچا۔ چادر اتنے زور سے کھینچی کہ چادر کا کنارہ آپ کی گردن مبارک میں کھب گیا اور زخمی ہو گیا، ایسے جھٹکا دیا۔ اب ذرا دیکھیے، یہ بھی سیرت ہے، چادر کھینچی، نبی علیہ السلام کی گردن زخمی ہوئی، یوں دیکھا اس دیہاتی کی طرف، کہا کیا بات ہے بھائی، خیریت؟ کہنے لگا بات کیا ہے، یہ اونٹنی لے کے آیا ہوں، غلہ چاہیے، اور کیا چاہیے؟ سیدھی بات کر۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ ایسی حرکت کی تجھے ڈر نہیں لگا، یہ حرکت کی تجھے ڈر نہیں لگا؟ کہنے لگا نہیں لگا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں لگا؟ کہنے لگا میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن آپ کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، اچھائی اور احسان سے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا جانتا ہوں، بس یہ کہنے کی دیر تھی، نبی علیہ السلام مسکرا دیے، فرمایا انس اس کو جتنا چاہیے دے دو۔ اللہ اکبر۔ تکسب المعدوم، آپ کماتے ہیں، بے قصوں لاچاروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، ترنول والو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں تصدق الحدیث، اللہ کے پاک پیغمبر آپ سچ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ لوگوں کی عادت ہے ہر کسی سے سچ بولتا ہے، بیوی سے بندہ جھوٹ ہی بولتا ہے، عام لوگوں کا یہی معاشرہ ہے جی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہتا ہے سب کو بتاتا ہوں، میری بیوی کو میں نے نہیں بتایا ہے۔ میں کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں بس میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میری تنخواہ کتنی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے اس لیے نہیں بتایا کہ اگر جتنی بتاؤں گا وہ اتنی زوراور ہے کہ ساری کی ساری لے لے گی، ساری تنخواہ وصول کر لیں گے۔ قربان جاؤں میرے پیغمبر کی صداقت پر کہ آپ کی زوجہ، آپ کی پہلی رفیق حیات کہتی ہے آپ سچے ہیں۔ کیا ہیں؟ اور سچائی اتنی بڑی صفت ہے میرے پاک پیغمبر کی سیرت میں، سچائی کا اتنا بڑا کردار ہے۔
کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دشمنی پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہرقل کی بارگاہ میں، دربار میں، بادشاہی محل میں کھڑا ہے اور نبی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہے، تو ہرقل سوال پوچھتا ہے، ابو سفیان جواب دیتے ہیں، کہنے لگے کیف ہوا فیکم، وہ جس شخصیت نے دعویٰ نبوت کی ہے وہ کیسا آدمی ہے، نسب کیسا ہے اس کا، کیف نسبہ، تو ابو سفیان کہنے لگے ہوا فینا ذو نسب، ہم میں وہ بہت عالی نسب والا ہے۔ فرمایا اچھا اور بتاؤ کہ ان کے آباء و اجداد میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ باپ نے بادشاہ گزرا ہے کوئی باپ دادا میں؟ کہا بادشاہت بھی نہیں تھی باپ دادا میں۔ اچھا یہ بتاؤ ان کے ساتھی جو ان کے پاس آ جاتے ہیں ان کو چھوڑ کے دوبارہ متنفر ہوتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا نہیں، جو ان کا آ جاتا ہے ان پہ جان دینے کو تیار ہوتا ہے، چھوڑ کے کوئی نہیں جاتا۔ ہرقل نے پھر پوچھا اچھا یہ بتائیے سچا ہے، آج تک تم نے اس کو کیسا پایا؟ ابو سفیان کہنے لگے آج تک تو ہم نے سچا ہی پایا۔ کھڑا ہے اس لیے کہ ان کے خلاف بات کی جائے اور زبان سے سب وہی باتیں کہہ رہا ہے جو میرے پیغمبر کی شان کے لائق ہیں۔ تو آپ سچے ہیں، تصدق الحدیث۔ اور آج ہم لوگوں نے معاشرے میں دکاندار کہتا ہے سچ بولوں دکان نہیں چلتی، سچ بولوں کاروبار نہیں چلتا، سچ بولوں تو رشتے نہیں قائم ہوتے، سچ بولوں تو اکیلا رہ جاؤں گا۔ میرا دوست سچ بولیے، سچ کو آنچ نہیں، سچائی بہت بڑی بات ہے، سچائی رحمت کا سبب ہے، جھوٹ تو لعنت کا سبب بنتا ہے۔ آئیے فرمایا تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتقر الضیف، اور آپ کی شان یہ آپ مہمان نواز ہیں۔ کیا ہیں؟ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی بھی بڑی صفت ہے، کئی لوگوں نے بیٹھک بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن عید والے دن دروازہ کھولتے ہیں، شاید کوئی آج بھول کے آ ہی جائے، عید والے دن بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہے، یہ کوئی صفت ہے؟ مہمان نوازی تمام نبیوں کی صفت ہے، اور مہمان نوازی امام الانبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، مہمان نوازی صحابہ کی صفت ہے، اور مہمان نوازی سخیوں کی صفت ہے، مہمان نوازی عزت دار لوگوں کی صفت ہے۔ جس شخص کے دسترخوان کو وسیع دیکھو، امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قصیدہ ہے، کاش وقت ہوتا، بڑا بہترین قصیدہ انہوں نے پڑھا ہے۔ اس قصیدے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے عیب زیادہ ہیں، کیا ہیں؟ عیب زیادہ ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے عیب چھپ جائیں، تو وہ کہنے لگے سخاوت کرو، سخاوت عیبوں کو چھپا دیتی ہے۔ تو فرمایا تقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق پہ آنے والے حوادث مصیبتوں میں آپ تعاون کرنے والے ہیں، ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ اماں جان خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف ہے، یہ اس کی بیان کردہ سیرت میں پہلی تقریر ہے میری اماں جان کی، قربان جاؤں اماں خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر۔ آپ جب تک زندہ رہی میرے پاک پیغمبر نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کے 25 سال گزارے، کتنے سال؟ اور ان 25 سالوں میں نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور ان کی وفات کے بعد پھر آپ نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح فرمائے، 11 امہات المومنین ہیں، اور اگر آپ کی 2 باندیوں کو بھی شمار کر دیا جائے تو 13 امہات المومنین، جیسے کہ سیرت حلبیہ اور دیگر کتابوں نے تعداد 13 تک لکھی ہے، ان کو شامل کر کے۔ تو آپ دیکھیے کہ کئی نکاح کیے، لیکن آپ پھر بھی خدیجہ کو یاد کرتے تھے، آپ پھر بھی یاد کرتے تھے
جس دن گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تھی نبی علیہ السلام فرماتے یہ خدیجہ کی بہنوں کے پاس لے جاؤ، خدیجہ کی فلاں سہیلی کے گھر پہنچا دو۔ حالانکہ بیویاں تو کافی ساری ہو گئی، تو جب یاد کرتے تو ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے اماں عائشہ کہتی ہے میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو اور بھی بڑی بیویاں دے دی ہیں، کنواریاں بھی دے دی ہیں، تو آپ پھر بھی اسی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں؟